وہ سجدہ جس میں تم رو رو کر اللہ سے اپنی محبت مانگتے ہو، دعا میں ہاتھ اٹھتے ہی خدا کے سامنے بے بسی سے آنسوؤں کو بہاتے ہو، ذرا سی بات پر ٹوٹ جاتے ہو، کبھی کبھار تو ہار کر سجدے میں صبر سے دعا مانگتے ہو۔ وہ سب کچھ جو آپ دعاؤں میں خدا سے مانگتے ہو، ان دعاؤں کے بدلے میں اللہ نے تمہیں بہت بہترین چیزوں سے نواز دیا ہے، اور وہ بہترین چیز اس خدا کی محبت ہے۔ وہ سجدہ جو آپ کسی کو پانے کے لیے کرتے ہو، اللہ نے تمہیں اس سجدے سے اپنا بنا لیا ہے۔ ان تنہا راتوں میں بہائے گئے آنسوؤں کا صلہ صبر کی صورت میں مل گیا ہے۔ تہجد کے سجدوں میں رو رو کر بہائے گئے آنسو سکون کی صورت میں بدل گئے ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں وہ محبت نہیں دی، کیونکہ وہ تمہارے لیے بہتر تھی ہی نہیں۔ اس نے تمہیں ان پیاری چیزوں سے نواز دیا جن کا تمہارے ذہن میں گمان بھی نہیں تھا۔ جو تمہیں چھوڑ گیا یا جس کو تم پانے کی دعائیں کرتے ہو، اس کے لیے تہجد میں سجدے کرتے ہو، آنسو بہاتے ہو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ سب رائے گاں چلا گیا، تو جان لو کہ تمہارا خوف تمہیں یقین کا انتخاب کرنا سکھاتا ہے، اور معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے اور تڑپتے ہوئے دل کی آس اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہے۔ جب انسان کرچیوں میں بکھر کر اللہ کے روبرو جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہے، جب زبان لفظوں سے خالی ہو جاتی ہے، جب دل تھک جاتا ہے، اسی ایک لمحے میں جب دل جو بھی سوچتا ہے، جو بھی کہتا ہے، وہ ہر حال میں سچ ہو کر رہتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ دعائیں رد نہیں کی جاتی، دعائیں ٹھکرائی نہیں جاتی، دعائیں دتکاری نہیں جاتی۔ قبولیت کا لفظ ہی جب دعاؤں کے لیے بنا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور تمہیں نہ ملے؟ دیر ہی سہی، مگر یقین کرنے والوں کو ملتا ضرور ہے۔ اگر کبھی لگے کہ تم بنا قصور کے توڑے جا رہے ہو، جتنا سہ رہے ہو اذیت بڑھتی جا رہی ہے، جتنا اللہ کی جانب بڑھ رہے ہو اتنا ہی راستہ مشکل لگ رہا ہے، محنت لگتا ہے کہ رائے گاں جا رہی ہے، تو مایوس مت ہونا۔ اپنے رب کا معیار سوچنا کتنا اونچا ہے، وہ بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا، تمہیں راضی کر دے گا۔ یہ صبر کرنے والوں کے لیے وعدہ ہے اپنے رب کا۔ تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ صرف اسی لیے ابھی تک جو تمہیں چاہیے تھا وہ ملا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مایوس ہو کر مانگنا چھوڑ دو، تم اللہ سے رابطہ ہی توڑ دو۔ انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتے ہیں، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی جگہ ہمیشہ خالی نہیں رہتی، اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر پر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ اگر یہ سوچتے ہو نا کہ نہ جانے دعائیں کب پوری ہوں گی، تو یقین رکھو کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایسا یقین رکھو کہ اگر کچھ اس وقت نہ ملے تو مانگنا مت چھوڑ دو، یا پھر ایسا یقین کہ دعاؤں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یقین تو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جو جس وقت مانگا جائے تبھی ملے، بلکہ یقین ایسا ہونا چاہیے کہ دعاؤں کا سلسلہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا کہ سب ملے گا۔
یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگے گی کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت آزمائش ہے، اس کی محبت کے سوا ہر محبت بس خود غرض ہے۔ کبھی کبھار کچھ چیزیں کوششوں سے نہیں بلکہ دعا اور صبر سے ملتی ہیں جو کوئی بدل نہیں سکتا، وہ تقدیریں بھی یقین سے بدلتی ہیں، تاکہ تم جان سکو کہ کچھ نہ ملے تو اس کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور کچھ چیزیں اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، بس خاموشی سے اس کے کن کا انتظار کرنا۔ وہ سب جانتا ہے، ہر اس آنسو، ہر اس دعا سے واقف ہے، ہر اس لمحے کی اذیت سے واقف ہے جب تمہیں لگتا تھا کہ تمہیں کوئی بھی نہیں سن رہا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ ہر گھڑی سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ تمہارے اس صبر کردہ وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ وہ دعاؤں کا ضیاع نہیں کرتا، وہ تمہیں اپنے راستے سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے۔ اس شخص کے پیچھے مت بھاگو جو تم سے دوری اختیار کرے، جو تمہاری محبت کی پرواہ نہ کرے، جو تمہاری خاموشی کو سمجھ نہ سکے، جس نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی، جو تمہیں ایک دفعہ چھاؤں سے دھوپ میں لا کھڑا کر سکتا ہے، دوسری دفعہ بھی تکلیف پہنچانے میں وقت نہیں لگائے گا۔ ہو سکتا ہے اسی لیے اللہ نے تم سے دور کر دیا، کیونکہ وہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ تمہاری مسکراہٹ اتنی ہی اچھی لگتی ہے کہ اس نے تمہارا مسکرانا سنت قرار دے دیا۔ اس پہ یقین رکھ کر تو دیکھو، اس کا انتخاب تو دیکھو، کتنی محبت سے تمہاری جانب دیکھتا ہے، اس کی وہ محبت بری نظر محسوس کر کے تو دیکھو، دل نہیں لرزتا اس کی موجودگی محسوس کر کے، اس کے فیصلوں کا سکون محسوس کر کے تو دیکھو۔ یہ دیری تو اس کی محبت کا نرالا انداز ہے، جس کی بجائے اس کی آواز کو وہ بار بار سنتا ہے۔ صبر رکھو، اگر ایک راستہ بند ہو جانے کے باوجود اس کے پاس تمہاری دعائیں مکمل کرنے کے لیے بہت طریقے ہیں۔ اگر وہاں سے نہیں جہاں سے تمہیں امید تھی، تو اب وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ جلد ہی کن کہہ دے گا اور تمہارا بکھرا ہوا وجود پھر سے سمٹ جائے گا۔ اللہ راضی ہوگا اور بہت جلد تم ان روتی ہوئی آنکھوں سے اپنا بدلتا ہوا نصیب دیکھو گے۔ تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے گا، اسی لیے تم مانگتے رہو، اس سے ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی۔ اللہ نصیب بدلنے پر قادر ہے۔ وہ رب جس کا ایک نام ہی قبول کرنے والا اور جواب دینے والا ہے، وہ رب ہمارا بھی اتنا ہی ہے جتنا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری تڑپ دیکھ کر ہماری دعا قبول نہ کرے؟ بے شک وہ اللہ بہت محبت کرنے والا رحیم ہے۔ اس کی ذات پر بھروسہ رکھیں، وہ مالک کن ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک